اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاملی سالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء ملت کے ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جو انگلی سے اشارہ کر دے تو دعا و سورج پلٹ آئے۔ آؤ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جو انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے ہو جائے۔ آؤ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں متعدد جگہوں میں الگ الگ الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں یا ابن المدثر فرمایا ہے تو کہیں یا ابن المدثر فرمایا ہے تو کہیں یاسین فرمایا ہے تو کہیں طہ فرمایا ہے۔ اور اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جن کے بارے میں امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے اپنے کا اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ آؤ اسی رسول کی بارگاہ میں ہم تمام حضرات ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقید و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن کی راتیں عبادت کہیں میں گزرتی ہے، کبھی سجدہ کرتے اور کبھی قیام کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، ان کے سجدے کی طوالت راتوں کی وسعت پر حاوی ہے، راتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھیں، تمام دنیا آرام سے سوتی، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شہزادوں کو سلا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سر جھکا دیتی، رات ختم ہو جاتی مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی پہلا سجدہ میں نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب قدیر، اے پروردگار عالم، یا رب العالمین، تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ کسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دی توڑ کر عبادت کرے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ سماعت کرے۔ حدیث قدسی جو اللہ تبارک و تعالی
کے الفاظ یہ ہیں یتقرب الی عبد بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها. جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر عوام و خواص کا فرق ہو جاتا ہے. مقبولان بارگاہ الہی ہمیشہ یاد الہی میں مصروف نظر آتے ہیں اور ذکر الہی وہی دعویٰ ہے جس سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اب ہم عبادت کریں تو کیسے کریں؟ اب حدیث سماعت کریں. بخاری شریف میں ہے ایک شخص نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ حضور کی کوئی ایسی عجیب چیز بیان کرے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی ہر چیز عجیب ہی تھی. ایک رات تشریف لائے، تھوڑی دیر میرے کمرے میں آرام فرمائے اور فرمایا لوگ اپنے رب کے لیے عبادت کرے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا. یہاں تک روتے روتے آنسو مبارک سنا مبارک تک بہنے لگے اور پھر وہ فرمایا اور میں اس طرح بھی روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان پڑھی. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ اتنا کیوں روئے؟ آپ اتنا کیوں روئے؟ حالانکہ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں میں کیوں نہ رہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ آج مجھ پر نازل ہوئی ہے. آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے تھے؟ آپ سماعت کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح عبادت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع فرماتے تھے تو رکوع کے اس قدر لمبا کرتے تھے کہ پوری رات رکوع میں گزر جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کا منظر ہے، عبادت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کا بیٹا جس کا نام ہاشم تھا آپ کے پاس سو رہے تھے. اچانک چھت سے ایک سال گرا، ہم بچے سے لپٹ گیا اور گھر والے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور ساتھ کو مارا. مگر حضرت عبداللہ بن زبیر اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد فرمانے لگے کچھ شور سنائی دیا کیا بات تھی. آپ کی بیوی نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی جان گئی تھی تمہیں پتا نہیں چلا. سب نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دوسرے کی طرف کیوں توجہ کرتا. یہ تھا مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے تو ان کا توجہ دوسرے کی طرف نہیں ہوتا تھا. حضرت حامد غزالی اور حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
دونوں بھائی تھے، حضرت حامد غزالی، حضرت امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنی والدہ سے شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عظیم دولت سے نوازا ہے، لوگوں کے دلوں میں میرا احترام پیدا کیا ہے، بیٹا حامد میرے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے۔ امی نے کہا بیٹا میں حامد کو بلا کر سمجھا دوں گی۔ چنانچہ والدہ نے حامد کو بلا کر فرمایا یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھائی کو بہت بڑے علم سے مشرف فرمایا ہے، اور ہمارے زمانہ اس کے سامنے ضابطۂ ادب بچھاتے ہیں، تم اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے، اس لیے تمہارے بھائی کے متعلق لوگوں سے دنیا پیدا ہو رہی ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتی تھے امام غزالی کے پیچھے نماز ادا کیا کرے۔ حامد عرض کرتے ہیں اما جان بہت اچھا، آج ہی سے میں نماز شروع کر دوں گا۔ جب نماز کا وقت ہوا حامد غزالی پہلی صف میں موجود تھے، جب رکوع کیا تو حامد نے رکوع فرمایا، رکوع جب سجدے میں گئے تو حامد نماز چھوڑ کر آ گئے۔ لوگوں نے اس پر بہت بڑی باتیں کی۔ امام غزالی نے اپنی والدہ سے عرض کیا اما جان یہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ حامد میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے، اس نے انہوں نے آج میرے پیچھے نماز شروع کی، لیکن جب سجدے میں گئے تو نماز کو چھوڑ کر گھر آ گئے۔ والدہ نے فوراً حامد کو بلایا، بیٹا تو نے یہ عمل کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا اما جان جب تک امام غزالی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھا رہے تھے میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، جب انہوں نے سجدے میں گئے تو انہوں نے طلاق کے مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا، تو میں اما جان میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نہ کہ طلاق کے مسئلے پر، اس لیے اما جان جب انہوں نے طلاق کے مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا تو میں نماز کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ وہ والدہ امام غزالی کے والدہ وہ بھی امام غزالی کے طرح تھی، تو عرض کرتی ہے بیٹا حامد تو نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر دوسرے کی طرف چلا گیا تھا، لیکن بیٹا حامد تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، تمہارا خیال ہٹ کر امام غزالی کے دل کی طرف کیوں چلا گیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والدہ عرض کرتی ہے بیٹا جو جرم امام غزالی نے کیا وہ جرم بھی تھی۔ ایک روایت بہت مشہور ہے کہ سورج غروب ہو کر جا رہا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ران مبارک پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور ادھر سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کبھی دوسرے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے، کبھی ہنسے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے، کبھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مقدس کی طرف دیکھتے اور چہرے مقدس کی طرف دیکھتے، اور آخر انہوں نے سوچا، آخر ان میں خیال آیا کہ وہ حضور کو جگہ پہ نماز ادا کر لو۔ خیال آیا اگر جگاتا ہوں حضور کے آرام میں فرق آ جائے گا تو کروں کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں حضور آ جاتا ہے، اگر نہ جگاؤ تو نماز اثر قضا ہوتا ہے، کروں کیا کروں؟ تو وہ بھی نماز اثر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی نماز سے مراد نماز اثر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سورج غروب ہو گیا، جب آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رونے لگے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا یا علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میری نماز اثر قضا ہو چکی ہے۔ حضرت علی فرمانے
کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نماز عصر تو ادا کرتا ہوں لیکن میں نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اقدس میں خیال ہی پیدا کیا تھا تو ڈوبا ہوا سورج فلک آیا. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کس طرح پیار محبت کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کے دن کی نماز عصر ہو جاتی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدس میں ابھی خیال کرتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلیں اور مرتبے میں اور درجے میں جو اللہ تبارک و تعالی بیان کر سکتا ہے ہم ان کے درجے کو اور مفاد کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بڑا دعا ہے کہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.